دبئی کے کنگ شیخ محمد بن رشید ال مختوم کی خصوصی فرمائش پر برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ یہ بلڈنگ دبئی کے رولر کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اسی بلڈنگ نے دنیا بھر میں دبئی کا امپریشن بنانا تھا اور دبئی کا فیوچر بھی اسی بلڈنگ پر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ 1053 فیٹ اونچا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کے لیے شیخ محمد بن رشید نے دبئی کے سارے خزانے بھی کھول دیے تھے۔ ان کو پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کو ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانا ہے، بلکہ مسئلہ تھا کہ یہ اونچا ترین ہوٹل پانی پر بنانا تھا۔ جی ہاں، کنسٹرکشن ٹیم نے دن رات ایک کر کے دبئی کے ساحل سے 1300 فیٹ کے فاصلے پر پتھروں کی مدد سے پانی پہ ایک آئی لینڈ تو بنا لیا، لیکن جب وہاں کنسٹرکشن کا کام ہونے ہی والا تھا تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی نیندیں ہی اڑا دی۔ ایک طاقتور سمندری طوفان آیا جس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے آئی لینڈ کے پتھروں کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہاں طوفانی لہروں نے آئی لینڈ کو نقصان پہنچایا تو دوسری طرف دبئی کے شاہی محل میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے صرف آئی لینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ آرٹیفیشل آئی لینڈ پر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بننے کا خواب اب ڈوبتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف مایوسی پھیل چکی تھی اور کنسٹرکشن کا کام ہالٹ پہ جا چکا تھا، لیکن تبھی ایک انجینئر نے ایک ایسا سولوشن پیش کیا جس سے چاہے طوفانی لہریں ہوں یا پھر ہریکین، آئی لینڈ فولاد بن کر کھڑا رہے گا۔ ناظرین، دبئی کے ساحل پر فخر سے کھڑی یہ بلڈنگ جس کو ہم برج العرب کے نام سے جانتے ہیں، یہ بلڈنگ ڈریم پیلس آف دبئی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ فرانس کے ایفل ٹاور سے بھی اونچا 321 میٹر لمبا یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے، جس پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ مین میڈ آئی لینڈ پر یہ دنیا کی سب سے پہلی اور اونچی ترین بلڈنگ ہے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ لگژریس بھی۔ جس ہوٹل میں صرف ایک رات گزارنے کا رینٹ ہی 18 لاکھ روپیوں کے برابر ہو، اس بلڈنگ کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن دبئی کے رولر کے لیے برج العرب بنانے کا فیصلہ کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، 1950s میں دبئی مچھیروں کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن جب 1960s میں دبئی سے آئل نکلنا شروع ہوا تو دبئی کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ جہاں ان کو آئل نکلنے کی خوشی ملی، وہیں ان کو ایک بری خبر بھی سنائی گئی۔ جیولوجسٹ نے بتایا کہ دبئی سے نکلنے والا تیل صرف 2016 تک ہی چل سکے گا، یعنی دبئی کے پاس صرف 2016 تک کا ٹائم تھا، اس کے بعد ان کے سروائیول کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شیخ محمد بن رشید چاہتے تھے کہ دبئی کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہوتا؟ کیونکہ اس وقت دبئی کے پاس صرف 3 ایسٹس تھے، سن، سی اور سینڈ۔ بھلا اس کڑکتی گرمی میں کوئی کیوں دبئی آنے والا تھا؟ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، اور یہی وہ اسپاٹ تھا جس کا خواب شیخ محمد بن رشید نے دیکھا تھا۔ یعنی دبئی کے صحرا میں ایک ایسا پلے گراؤنڈ بنانے کا پلان کیا گیا تھا جہاں صرف امیروں کو ہی کھیلنے کی پرمیشن ہوگی، لیکن یہ سب اتنا آسان ہونے والا نہیں تھا۔ ایک تو سمندر میں ہی 7 اسٹار لگژری ہوٹل بنانا تھا، اور وہ بھی دبئی کی کڑکتی گرمی میں۔ اس پروجیکٹ میں جو بھی انجینئرنگ ٹیم ہاتھ ڈالے گی، یہ بات تو طے تھی کہ ان کو اپنی لمٹس کراس کرنی پڑیں گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم کو برج العرب کی کنسٹرکشن میں ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑے جو انہوں نے انجینئرنگ کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چیلنج نمبر 1، سب سے پہلا چیلنج تھا شیخ کو امپریس کرنے کا۔ یعنی دبئی یہ پروجیکٹ بنوانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا ڈیزائن لے کر آئے جو پہلی نظر میں ہی شیخ کی آنکھوں میں بس جائے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ اور اس کی ٹیم نے یہ مشکل کام انجام دینے کے لیے حامی تو بھری، پر ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ٹام رائٹ نے اس سے پہلے صرف معمولی اسٹرکچرز اور اسکول بلڈنگز کے ڈیزائن بنائے تھے، لیکن برج العرب کا ڈیزائن بنانے کے لیے ان کو اپنی لمٹس بھی کراس کرنی پڑی۔ جی ہاں، وہ یہ ڈیزائن امیجن کرنے کے لیے یاٹ میں بیٹھ کر ساحل سے کافی دور گئے، اور تب انہوں نے ایک سیلنگ بوٹ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ سمندر سے دیکھنے پر ساحل پر موجود سیلنگ بوٹ دور سے ہی کافی یونیک لک دے رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیزائن بنا کر شیخ کے سامنے پیش کیا۔ دبئی کے رولر نے جب یہ ڈیزائن دیکھا تو وہ بہت امپریس ہوئے اور اس کو فوراً اپروو کر لیا۔ چیلنج نمبر 2، ٹام رائٹ کو شیخ کے آفس سے ڈیزائن کا اپروول تو مل چکا تھا، اور اب باری تھی کام اسٹارٹ کرنے کی۔ لیکن یہیں ایک اور مسئلے نے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے اس عالی شان سیلنگ بوٹ ڈیزائن کو پانی کے اوپر ہونا تھا، جس کے لیے ایک آئی لینڈ کی ضرورت تھی، اور وہ آئی لینڈ یہاں موجود نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم اچھی طرح جانتی تھی کہ نیا آئی لینڈ بنانے میں کاسٹ بھی بڑھے گی اور برج العرب کو سمندری طوفان سے خطرہ بھی ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو 1050 فیٹ اونچا اسٹرکچر ایک ایسے آئی لینڈ پر بنانا تھا جس کو آج سے پہلے کسی نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔
1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और इन्होंने साहिल समंदर से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिए। 5 महीनों की अनथक मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट्स के वजन के बराबर बनता है। अभी आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हाँ, अरेबियन सी में एक समंदरी तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समंदरी लहरों ने आइलैंड के पत्थरों को हिला दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी ये ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। ये मसला बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे आ गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैक्नोलस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे हॉलो कंक्रीट स्लैब्स तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन हॉलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय हॉलो स्लैब में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर हॉलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पे आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पे रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स